مہمان خانے میں داخل ہوا۔ احمد اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی بولا، آج واپسی میں بہت دیر کر دی، بتا کر بھی نہیں جاتا۔ رحیم داد نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا اللہ وسایا آ گیا؟ نہیں جی، ابھی نہیں آیا۔ رحیم داد نے مزید بات چیت نہیں کی۔ تیز دھوپ میں سفر کرنے سے اس کا جسم شرابور ہو رہا تھا۔ وہ غسل خانے میں گھس گیا۔ نہا دھو کر نکلا تو تازگی اور فرحت محسوس کر رہا تھا۔ اس وقت وہ دھوتی باندھے ہوئے تھا اور اس کے اوپر صرف بنیان تھی۔ وہ تھکا ہوا سا بستر پر دراز ہو گیا۔ دوپہر کو وہ کھانا کھانے بیٹھا تو دھوپ غائب ہو چکی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ شام کو بارش قدرے تیز ہو گئی۔ رحیم داد کمرے سے باہر نہ جا سکا۔ رات کا کھانا بھی اس نے کمرے میں کھایا۔ پہر رات گزری تو بارش بند ہو گئی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے لیکن ہوا بند تھی۔ کمرے میں حبس تھا۔ رحیم داد کی ہدایت پر احمد نے پلنگ اٹھا کر صحن میں بچھا دیا۔ اس پر بستر بھی لگا دیا۔ رحیم داد بستر پر نہیں لیٹا۔ تمام دن کمرے میں پڑے رہنے سے اکتا گیا تھا۔ وہ مہمان خانے سے باہر نکلا۔ اس کا ارادہ کچھ دیر چہل قدمی کرنے کا تھا مگر دور تک نہ جا سکا۔ راستوں میں جگہ جگہ بارش کا پانی کھڑا تھا۔ کیچڑ بھی تھی اور ہر طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ واپس مہمان خانے میں آیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ رات گئے تک اسے نیند نہیں آئی۔ وہ خاموش لیٹا اس خطرناک منصوبے کے بارے میں سوچتا رہا جو اللہ وسایا کے قتل کے لیے احسان شاہ نے تیار کیا تھا۔ اس میں اسے اہم کردار ادا کرنا تھا۔ اس کے تصور میں بار بار اللہ وسایا سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا۔ اس کے دو واضح روپ تھے۔ ایک اللہ وسایا وہ تھا جس نے اسے سہارا دیا تھا، پناہ دی تھی۔ اگر اللہ وسایا پناہ نہ دیتا تو عین ممکن تھا کہ وہ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا۔ گرفتاری کے بعد اس کے خلاف جیل سے فرار ہونے اور سیف اللہ، حکیم نظر محمد چشتی، چودھری نور الہی اور مولادات کے قتل کے الزام میں مقدمہ چلتا اور پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ یہ اللہ وسایا مہربان اور شفیق تھا۔ اس نے نہ صرف اسے سزائے موت سے بچا رکھا تھا بلکہ اپنی کوششوں سے اس کے نام حویلی کے ساتھ ساتھ 10 مربے بھی الاٹ کروائے تھے۔ اسے بڑا ذمہ دار بنا دیا تھا۔ دوسرا اللہ وسایا وہ تھا جو دارا سے ملنے کے بعد نہایت خطرناک بن گیا تھا۔ وہ کسی بھی وقت پولیس سے مخبری کر کے اسے تختہ دار تک پہنچا سکتا تھا۔ وہ مختلف ہتھ کنڈوں سے حویلی اور زمین دوبارہ اپنے قبضے میں کرنے کے لیے کوشاں تھا۔ رحیم داد ایک بار بڑا زمیندار بن جانے کے بعد دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ وسایا کے ساتھ جمیلہ بھی تھی۔ اس کی دلکشی اور رعنائی سے وہ پہلے ہی روز سخت متاثر ہوا تھا۔ اسے اپنانے کی خواہش سینے میں کبھی کبھی ہوک بن کر اٹھتی۔ وہ بے قرار ہو جاتا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ دوراہے پر کھڑا ہے اور یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرے۔ اللہ وسایا کے قتل کا خیال دل سے نکال دے، کوٹلہ ہرکشن چھوڑ دے اور رات کے اندھیرے میں چھپتا چھپاتا کسی طرف نکل جائے، یا احسان شاہ سے ساز باز کر کے اللہ وسایا کو راستے سے ہٹا دے۔ اس خطرے سے خود کو محفوظ کر لے جو اللہ وسایا کی جانب سے اسے لاحق تھا۔ اپنی ذمہ داری برقرار رکھے اور جمیلہ سے نکاح پڑھوا کے اس کے 12 مربے بھی اپنے قبضے میں کر لے، عیش و آرام سے زندگی بسر کرے۔ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی، مگر صبح ہونے سے پہلے پھر بارش شروع ہو گئی۔ احمد نے اس کا پلنگ اٹھا کر کمرے میں ڈال دیا۔ رحیم داد کچھ دیر بعد سو گیا۔ برسات کی بھیگی بھیگی صبح تھی۔ رحیم داد کمرے سے باہر نکل کر صحن میں گیا۔ احمد موجود نہیں تھا۔ آسمان پر اودی اودی گھٹائیں تھیں۔ ہوا بھیگی ہوئی تھی۔ بار بار کوئی تیز جھونکا آتا اور سرسراتا ہوا گزر جاتا۔ موسم بڑا سہانا تھا۔ فضا میں فرحت اور شگفتگی رچی ہوئی تھی۔ حویلی کا باورچی خانہ زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ ادھر سے ملی جلی آوازوں کے ساتھ پکوان کی تیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ وہ غسل خانے میں گیا، باہر آیا اور کمرے میں پہنچ کر اس نے لباس تبدیل کیا۔ اسے باغ کی جانب سے نسوانی قیقاؤں کے ساتھ ساتھ ڈھولک کی تھاپ پر گانے کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ وہ اس کھڑکی پر پہنچا جو باغ کے گوشے میں کھلتی تھی، مگر اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ کچھ فاصلے پر آم اور جامن کے اونچے اونچے درخت تھے۔ رحیم داد ذرا ترچھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ درختوں میں جھولے پڑے ہیں۔ گاؤں کی نوجوان مٹیاریں اونچے سروں میں لہک لہک کر گا رہی ہیں۔ ان کی سریلی آوازوں میں جمیلہ کی آواز بھی شامل تھی۔ رحیم داد نے اس کی آواز پہچان لی اور جھک کر دیکھا۔ درختوں کے جھنڈ کے نیچے اسے جمیلہ کی ایک جھلک نظر آئی۔ وہ جھولے پر لمبے لمبے پینگ لے رہی تھی، گا رہی تھی اور رک رک کر قہقہے بھی بلند کر رہی تھی۔ بادل ایک بار دور سے گرجے
और बूंदाबांदी शुरू हो गई। बारिश से भीगे हुए झोंके खिड़की की राह से कमरे के अंदर आने लगे। रहीमदाद खिड़की से हटकर कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद अहमद आ गया, मगर नाश्ते में सिर्फ लस्सी का एक गिलास लाया। रहीमदाद ने उसे तीखी नज़रों से देखा। तू सवेरे से अब तक कहाँ था? वो दांत निकालकर हंसते हुए बोला, जिम्मेदारनी ने आज सावनी मनाई है। उसने बावर्ची खाने की जानिब हाथ उठाया। उधर पकवान पक रहा है। तू अभी सिर्फ लस्सी पी ले, वरना पकवान खाने का मज़ा नहीं आएगा। रहीमदाद ने लस्सी का घूंट भरकर दरियाफ्त किया। ज़मींदार अभी तक नहीं लौटा? नहीं जी, वो अभी तक तो आया नहीं, पर ज़मींदारनी उधर बाग में सावनी मना रही है। दरख्तों में झूले डाले हैं, गाने हो रहे हैं। आज तो जी ज़बरदस्त जश्न रहेगा। तू उधर नहीं गया? रहीमदाद ने मुस्कुरा कर इस्तफसार किया। मैनू उत्थे जाकर की लेना, उधर तो जी सब जनानियां ही हैं। रहीमदाद ने लस्सी पीकर गिलास खाली कर दिया। अहमद ने गिलास उठाया और बाहर चला गया। बाग की सिमत से गाने और कहकहों की आवाज़ें मुसलसल बुलंद हो रही थीं। बावर्ची खाने से उठते हुए धुएं के साथ पकवान की तेज़ खुशबू फिजा में बिखरती जा रही थी। बारिश रफ्ता रफ्ता तेज़ हो गई। अब मोटी मोटी बूंदें गिर रही थीं। उनकी आवाज़ कमरे की छत पर साफ सुनाई दे रही थी। बादल रुक रुक कर गरज रहे थे। बारिश बढ़ती जा रही थी। कहीं करीब ही जोर के कहकहे बुलंद हुए। रहीमदाद उठकर एक बार फिर खिड़की पर पहुंच गया। उसने बाग में झुककर देखा। दाएं हाथ को गुल चांदनी की घनी झाड़ी के पीछे जमीला दुबक कर छुपने की कोशिश कर रही थी। उसने एक हाथ मुंह पर रख लिया था ताकि उसकी हंसी न उभरे, मगर उसके चेहरे पर शोखी और मुस्कुराहट फैली हुई थी। अंग अंग ताज़ा मछली के मानंद फड़क रहा था। झाड़ी से कुछ ही फासले पर दरख्तों तले गाने की आवाज़ें उभर रही थीं। गाने वालियां ऊंचे सुरों में बार बार गीत का ये बोल अलाप रही थीं। गिद्धे दी पीरिये नी तेरे रूप नी पाइयां धामा। गीत के इस बोल के जरिए गाने वालियां जमीला से बराह रास्त मुखातिब थीं। ऐ रक्स करने वाली हसीना, तेरे हुस्न और रानाई ने धाक बिठा दी है। रहीमदाद ने जमीला की जानिब देखकर सोचा, गाने वालियां ठीक ही कह रही हैं। जमीला उस वक्त गहरा सब्ज लाचा बांधे हुए थी। उसके ऊपर निस्फ आस्तीनों की ऊदी कुर्ती थी। गोरे गोरे सिडोल बाजुओं पर हाथी दांत का चौड़ा था। पैरों में चांदी की पाजेब थी। बालों में नल्ले का सुर्ख और सुनहरा परांदा था, जिससे उसकी चोटी की लंबाई बढ़ गई थी और कमर के नीचे झूल रही थी। ओढ़नी भागदौड़ में कहीं गिर गई थी। रिमझिम बारिश में उसका पूरा बदन पानी से इस तरह शराबोर था कि लिबास जिस्म के साथ पैवस्त हो गया था। उसके शफाफ और गुलाबी बदन के पेचोखम संगे मरमर के तरशे हुए मुजस्समे के मानंद उभर कर नुमायां हो गए थे। रहीमदाद ने जमीला को इस आलम में देखा तो तड़प उठा। उसने बेकरार होकर सोचा, एहसान शाह ठीक ही कहता है। जमीला को उसके कब्जे में होना चाहिए। उसके बगैर ना वो जिम्मेदार बन सकता है, ना ही जिम्मेदारी का मज़ा आएगा। रहीमदाद ने तसव्वुर में पहली बार उसे अपनी बीवी की हैसियत से देखा। उसकी सांस तेज हो गई, दिल की धड़कन बढ़ गई और वारफ्तगी सी तारी हो गई। वो मबहूत होकर उसे देखता रहा। उसके नर्म और गुदाज जिस्म की हरारत और खुशबू उसने अपने करीब, बहुत करीब पाई। ये लज्जत उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मगर जमीला उसकी बेकरारी और एहसासात से बेनियाज अल्लढ़ दोशीज़ा की तरह शौक़ी से मुस्कुराती गुल चांदनी के पौधों के साथ चिमटी खड़ी थी। उसके दिलावेज चेहरे पर बिखरा वो तबस्सुम दम बदम बढ़ता गया। वो खिलखिला कर हंस पड़ी। उसकी हंसी की झनकार सुनते ही गाने वालियां कहकहे बुलंद करती हर तरफ से उसकी जानिब बढ़ी। सभी नौजवान तंदुरुस्त और चंचल थीं और बारिश के पानी से शराबोर थीं। करीब पहुंचकर वो ठट्टा मारकर हंसी। उन्होंने बढ़कर जमीला का बाजू पकड़ा, उसे आगे खींचा। वो तिलमिलाई और शर्मा कर सर झुका लिया। वो सब उसके गिर्द हल्का बनाकर पहले चुटकियां बजाती रहीं, फिर दोनों हाथ उठा उठाकर तालियां बजाने लगी। रफ्ता रफ्ता तालियों में हमाहंगी पैदा होती रही। साथ साथ उनके जिस्म डोलने और गर्दिश करने लगे। वो अपने बाजू और गर्दन लचकाती, कमर को खम देती उसे घेरे में लेकर रक्स करने लगी। रक्स करते करते उन्होंने तालियों की थाप पर एक गीत छेड़ दिया। गिद्धा पालेनी सौन कद कुदावनी। इस दफ़ा भी वो जमीला से मुखातिब थी और उसे खामोश पाकर शौखी से छेड़ रही थी। सखी गिद्धा नाच ले, सावन रोज़ रोज़ नहीं आता,
जमीला गीत के बोल सुनकर ज़रा देर तो चुपचाप खड़ी रही, फिर वो भी हाथ उठाकर तालियां बजाने लगी। उसने अपने जिस्म को झटके के साथ लहराया और तालियों के ताल पर रक्स करने लगी। मीना छमाछम बरस रहा था, हवा फर्राटे भरती हुई चल रही थी, बादल गरजते रहे, रक्स तेज और तेज होता गया। रहीमदाद खिड़की से लगा दम बखुद खड़ा था। उसकी बेताब निगाहें जमीला पर जमी हुई थीं, जिसका तरशा हुआ बदन तेज बारिश से भीग कर और नुमाया हो गया था। वो नौजवान मुटियारों के हलके में सबसे ज्यादा हसीन और दिलकश नजर आ रही थी। रहीमदाद उसे तीखी और भूखी नजरों से देख रहा था। उस पर महवियत तारी थी। यकायक उसने अपने कंधे पर किसी के हाथ की हरारत महसूस की। चौंक कर पलटा। सामने अल्लाह वसाया खड़ा मुस्कुरा रहा था। रहीमदाद ने सरासीमा होकर उसे देखा, फिर सरासीमीगी पर पर्दा डालने की कोशिश की। कब वापस आया अल्लाह वसाया? थोड़ी ही देर पहले लौटा हूँ, सीधा तेरे पास चला आया, अल्लाह वसाया ने बताया। तुझे देर से खड़ा देख रहा था, पर तू खिड़की से लगा ऐसा हक्का बक्का खड़ा था कि तुझे पता ना चला। वो खुलकर मुस्कुराया। जनानियों को सावनी मनाते देख रहा था। रहीमदाद ने अल्लाह वसाया के लहजे में हल्का हल्का तंज महसूस किया। उसने सफाई पेश करने की कोशिश की। अकेले बैठे घबरा रहा था, उठकर खिड़की पर चला गया। अल्लाह वसाया ने खिड़की से लग कर देखा। बाग में जमीला नौजवान औरतों के साथ तालियां बजा रही थी, नाच रही थी, गा रही थी, कहकहे लगा रही थी, बारिश में भीग रही थी, सावन का लुत्फ उठा रही थी। अल्लाह वसाया ने मुड़कर रहीमदाद को देखा और हंस कर बोला, जमीला को देख रहा है? उसे तो ऐसे ही खेल तमाशों में मजा आता है। किस तरह खुशी खुशी नाच रही है। उसके चेहरे पर यकायक संजीदगी छा गई। मज़ारों के घरों की जनानियां और मुटियारें हों तब भी ठीक है, पर कमियों और लागियों की जनानियों के साथ नाचते गाते जरा भी तो नहीं सोचती कि वो जिम्मेदारनी है। उसकी इन्हीं हरकतों पर आसपास के सारे जिम्मेदार मुझसे खार खाते हैं। वैसे बुरा मनाने की तो गल है जी, जिम्मेदारनी को ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ तो जिम्मेदारी की लाज रखना चाहिए। मना करता हूं पर वो कहाँ सुनती है। हर बार यही कहती है, तू जिम्मेदार है तो जिम्मेदारी और उसकी टौर अपने साथ रख, मैंने उससे कुछ नहीं लेना। चौधरी जरा सोच, ये कैसे हो सकता है? मैं और वो कोई अलग तो नहीं है। अल्लाह वसाया खिड़की से हटकर कुर्सी पर बैठ गया। रहीमदाद भी उसके नज़दीक ही बैठ गया। बाग में शोख और चंचल कैकाओं और तालियों की आवाज़ें उभर रही थीं। मीना रिमझिम बरस रहा था। बादल जोर जोर से गरज रहे थे। अहमद दो नौकरों के साथ कमरे में दाखिल हुआ। उसने मेज़ उठाकर अल्लाह वसाया और रहीमदाद के दरमियान रखी और उस पर तरह तरह के पकवान चुन दिए। इनमें दही भले और पकोड़े थे, पूरियां थीं, बाजरे और मकई की मीठी रोटियां थीं, डोडा था, सूजी का हलवा था, तरह तरह के साग थे, भाजी थी, अचार, रायता, चटनी, सभी कुछ था। पकवान चटपटा भी था, नमकीन भी था, मीठा भी था। सावनी की खास सौगात दूध और खरबूजे की खीर भी थी। बाहर से ऊंचे सुरों में गाने की आवाज़ें उभर रही थीं। सावन खीर न खावी, क्यों ली नेनुआ अपराधियाँ। अल्लाह वसाया ने रहीमदाद की जानिब देखा, मुस्कुरा कर बोला, सुन रहा है चौधरी, बाहर जनानियाँ क्या गा रही हैं? उसने खीर की तरफ इशारा किया। पहले इसे खा। बाग में लहक लहक कर गाने वालियाँ भी गीत के बोलों में कह रही थीं, सावन में भी तूने खीर नहीं खाई, ऐसी जिंदगी का क्या मज़ा। दोनों खिलखिलाकर बेतकल्लुफ़ी से हंसे। उन्होंने पहले खीर खाना शुरू किए। पकवान ढेर सारा था, साथ ही पीतल की बड़ी बाल्टी थी जिसमें ऊपर तक आम भरे थे। अल्लाह वसाया ने खीर खाते हुए रहीमदाद से पूछा, मेरे पीछे इधर दारा तो नहीं आया? रहीमदाद परेशान हो गया, मगर उसने जल्द ही खुद पर काबू पा लिया। मैंने तो उसे देखा नहीं, आया भी होगा तो जिम्मेदारनी को पता होगा, मेरे पास नहीं आया, आएगा भी नहीं। उसके लहजे में तलखी का अंसर गालिब था। अल्लाह वसाया चंद लम्हे खामोश रहा। बाग में कहकहे और गाने की आवाज़ें गूंज रही थीं। अल्लाह वसाया ने रहीमदाद की जानिब देखा, कदरे नर्म लहजे में दरियाफ्त किया, सच सच बता, तूने जिस जनानी को ढोला अमीर खान में कत्ल किया था, उससे तेरी यारी थी? मैंने किसी को कत्ल शतल नहीं किया,
رحیم داد نے اللہ وسایہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈٹائی سے کہا، میں تیرے ساتھ اتنے دنوں سے ٹھہرا ہوں، تینوں پتا ہے میں نے ادھر کتنی زنانیوں سے یاری لگا رکھی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، میں نے پتا ہے تو ایسا بندہ نہیں، برائی زیادہ دن نہیں چھپتی، سامنے آ ہی جاتی ہے۔ اللہ وسایہ نے اظہار اطمینان کرتے ہوئے کہا، پر دارا نے تیرے بارے میں ایسی گل بات کیوں کہی؟ اس نے لسی کا بڑا گھونٹ بھرا، میں نے ٹھیک ٹھیک بتا، اصل گل کی ہے؟ رحیم داد کو پورا یقین تھا کہ اب اللہ وسایہ سے دارا کی ملاقات کا کوئی امکان نہیں، لہٰذا وہ شیر ہو کر بولا، ٹھیک ٹھیک گل تو دارا کو سامنے بٹھا کر ہی ہوگی، تو نے بھی پہلے یہی کہا تھا نا، اسے آنے دے تبھی میں اس معاملے میں گل بات کروں گا، تجھے بھی پوری طرح پتہ چل جائے گا میرے بارے میں اس نے تجھ سے جو کچھ کہا ہے اس میں کتنی سچائی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے آنے ہی پر گل بات ہوگی۔ اللہ وسایہ نے بات آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی، اس کے رویے میں کسی قسم کی تلخی یا کدورت نہیں تھی۔ دونوں اطمینان سے پکوان کھاتے رہے، اللہ وسایہ سے زیادہ نہیں کھایا گیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، بالٹی سے چھانٹ کر اس نے ایک آم نکالا اور چوسنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کھڑکی کی سلاخوں کے پیچھے جمیلہ کا چہرہ ابھرا، بھیگے ہوئے بالوں سے پانی کے قطرے اس کے شفاف گلابی رخساروں پر ٹپک کر بکھرتے جا رہے تھے۔ جمیلہ نے شوق نظروں سے اللہ وسایہ کو دیکھا، مسکرا کر پوچھا، تو آ گیا اللہ وسایہ؟ اللہ وسایہ نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا، اس کا پانی سے شراب اور جسم دیکھا، قدرے تھیکے لہجے میں بولا، میں تو کب کا آ گیا، پر تو کب تک سامنی مناتی رہے گی؟ دیکھ تو پانی سے کتنی بھیگ گئی ہے، ختم کر یہ رنگ رلیاں، جا کر کپڑے بدل، بیمار پڑ جائے گی۔ ارے ارے، وہ ہنس کر بولی، تو اپدیشک کب سے بن گیا؟ اس نے شوخی سے آنکھوں کو گردش دی، ساون روز روز نہیں آتا، ایک روز تو جی بھر کر ساونی منا لینے دے، میں تو تیرے ہی بھلے کی کہہ رہا ہوں۔ اللہ وسایہ نے پیار سے کہا، میرے بھلے کی چھوڑ۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی، لا مجھے ایک آم تو دے دے۔ اللہ وسایہ نے جھٹ بالٹی میں ہاتھ ڈالا، ایک آم نکالا، کھڑکی کے نزدیک گیا، آم جمیلہ کی طرف بڑھایا۔ جمیلہ نے انکار میں گردن ہلائی، یہ نہیں۔ اس نے ہاتھ آگے کیا اور اللہ وسایہ کے ہاتھ سے وہ آم اچک لیا جو وہ چوس رہا تھا۔ جمیلہ نے آم چوستے ہوئے محبت سے اللہ وسایہ کو دیکھا اور آنکھیں نچا کر بولی، بہت مزیدار ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی اور آم چوستی ہوئی دور چلی گئی۔ رحیم داد نے ٹھنڈی سانس بھری، اس کے چہرے پر نفرت اور دکھ کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس نے تھیکی نظروں سے اللہ وسایہ کو دیکھا جو رحیم داد کے احساسات سے بے نیاز کھڑکی کے نزدیک کھڑا جمیلہ ہی کی سمت دیکھ رہا تھا۔ وہ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ رحیم داد آہستہ سے کھنکارا۔ اللہ وسایہ نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا، زیر لب مسکرایا، بالٹی سے ایک آم نکال کر چوستے ہوئے بولا، تو نے آم نہیں کھانے؟ اللہ وسایہ آہستہ آہستہ قریب آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ دونوں بالٹی سے آم نکال کر چوسنے لگے۔ آم میٹھے اور خوش ذائقہ تھے، انہوں نے خوب سیر ہو کر کھائے۔ آموں سے فارغ ہو کر دونوں نے گلاس بھر بھر کر دودھ پیا۔ نوکر بچا ہوا پکوان اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء اٹھا کر لے گئے۔ اللہ وسایہ پر سفر کی تھکن کا غلبہ ہوا، اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو گئیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، چودھری میں نے اب آرام کرنا ہے، بہت تھک گیا ہوں۔ وہ کمرے سے چلا گیا۔ رحیم داد بھی کرسی سے اٹھا اور بستر پر لیٹ گیا۔ باغ میں رمجھم برستی ہوئی بوندوں کے مدھم آہنگ کے ساتھ ساتھ نوجوان عورتوں اور لڑکیوں کے جھنکارتے قہقہے اور سریلے گیتوں کے بول ابھر رہے تھے، ڈوب رہے تھے۔ کبھی شور، کبھی خاموشی۔ شور اور خاموشی کے درمیان رحیم داد کا ذہن ڈولتا رہا، جمیلہ کی آواز ٹٹولتا رہا، پہچانتا رہا، پھر وہ سو گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی، بارش ابھی بند نہیں ہوئی تھی۔ احمد نے کمرے میں لیمپ روشن کر دیا تھا۔ دوپہر کو اتنا کھا چکا تھا کہ رات کو کھانے کی اسے کوئی خواہش نہیں تھی۔ اس نے صرف لسی کا گلاس پیا اور کمرے سے نکل کر برآمدے میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ صحن میں گرتی ہوئی بارش کی بوندوں کی جھالر ہوا کے تیز جھونکوں سے لہرا رہی تھی۔ رات بھر بارش ہوتی رہی۔ مینا کی ایسی جھڑی لگی کہ 2 روز تک آسمان پر بادلوں کی سرمئی چادر پھیلی رہی۔ تیسرے روز سہ پہر کو بادل ذرا چھٹے،
ان کے درمیان سے شیشے کی طرح جھلکتا ہوا نیلا نیلا آسمان نظر آنے لگا۔ بارش بند ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بادلوں سے دھوپ جھانکنے لگی۔ رحیم داد مسلسل بارش کے باعث کہیں جا نہیں سکا تھا، تمام وقت کمرے ہی میں رہا۔ اس عرصے میں اللہ وسایہ سے بھی اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ جمیلہ سے تو اور بھی زیادہ عرصے سے نہیں مل سکا تھا۔ وہ سویرے سویرے اسکول چلی جاتی، دوپہر کو اپنے دونوں بچوں کے ساتھ لوٹتی تو بہت تھکی ہوئی ہوتی۔ شام کو وہ عام طور پر اسکول یا ڈسپنسری کے سلسلے میں کسی نہ کسی سے بات چیت میں مصروف ہوتی۔ کبیر والا سے واپسی کے بعد اس نے جمیلہ کو جس وقت بھی دیکھا وہ مصروف نظر آئی۔ ان دنوں اس پر ڈسپنسری قائم کرنے کی دھن سوار تھی۔ ڈسپنسری کی تعمیر کا کام اس نے شروع کر دیا تھا، مگر بارش کے باعث ملتوی کرنا پڑا۔ رحیم داد بھی اس عرصے میں دارا کے باعث ذہنی طور پر بہت پریشان رہا۔ وہ مہمان خانے سے نکلا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور دھوپ بہت تیز تھی۔ وہ کیچڑ اور پانی سے بچتا بچاتا کچھ دور گیا، پھر واپس آ گیا۔ شام کو رحیم داد باغ میں پہنچا۔ ہرے بھرے درخت اور پودے بارش کے پانی سے دھل کر نکھر گئے تھے۔ جدھر نظر اٹھتی ہریالی ہی ہریالی نظر آتی۔ بادل چھٹ چکے تھے۔ شام کے ہلکے ہلکے دھندلکے میں گہرے نیلے آسمان پر کہیں کہیں تارے ٹمٹمانے لگے تھے۔ رحیم داد کو باغ میں بیٹھے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اللہ وسایہ آ گیا۔ اللہ وسایہ کے چہرے سے پریشانی ٹپک رہی تھی۔ وہ ایک کرسی پر نڈھال ہو کر بیٹھ گیا۔ رحیم داد بولا، اللہ وسایہ، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پریشان پریشان نظر آ رہا ہے۔ میری طبیعت تو ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ وسایہ نے بتایا، پر جمیلہ کو سخت بخار ہے۔ ویسے طبیعت تو اس کی سویرے سے گڑبڑ تھی، خود ہی دوا دارو کرتی رہی۔ اب اس کی طبیعت کیسی ہے؟ بہت تیز بخار ہے۔ اس روز ساونی مناتی رہی اور بارش میں بھیگتی رہی۔ تیرے سامنے ہی میں نے منع بھی کیا تھا، پر وہ میری سنتی ہی کب ہے۔ اب بخار میں بھن رہی ہے۔ سر میں درد اتنا ہے کہ بار بار سر ادھر ادھر ٹپکتی ہے۔ اب تو شام ہو گئی، برکھا سے رستے بھی خراب ہو گئے ہیں۔ پاک پتن جانا اور ڈاکٹر خان کو لانا تو بہت مشکل ہوگا۔ یہی میں بھی سوچ رہا ہوں، اللہ وسایہ بولا، پر کسی ڈاکٹر حکیم کو تو لانا ہی پڑے گا۔ جمیلہ کی طبیعت بہت گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ لگتا ہے زمیندارنی کی طبیعت زیادہ خراب ہے۔ ہاں جی، بالکل پیلی پڑ گئی ہے۔ بخار سے سارا بدن جل رہا ہے، ہائے ہائے کر رہی ہے۔ اللہ وسایہ گردن جھکا کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کے بشرے سے شدید پریشانی جھلک رہی تھی۔ رحیم داد بھی خاموش بیٹھا رہا۔ برسات کی بھیگی بھیگی شام سرمئی پڑ گئی تھی۔ ہوا کے جھونکے درختوں کے درمیان سے گزرتے، سرسراہٹیں ابھرتیں، ہلکی ہلکی سیٹیاں بجتی۔ سانولی سلونی شام گنگنا رہی تھی۔ رحیم داد نے نظریں اٹھا کر اللہ وسایہ کو دیکھا۔ چند لمحے اس کا چہرہ تکتا رہا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا، اللہ وسایہ کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ اللہ وسایہ، ادھر عالمپور کے نزدیک ایک پنڈ میں ایک حکیم ہے، شکور اس کی بہت تعریف کرتا ہے۔ ایک بار مجھے بھی اس کے پاس لے گیا تھا۔ پیٹ میں کچھ گڑبڑ تھی، بار بار سخت مروڑ اٹھتی تھی، رات بھی زیادہ ہو چکی تھی، درد سے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ یہ ان دنوں کی گل ہے جب تو شریفہ کے بیاہ میں شرکت کرنے کیمبل پور گیا تھا۔ حکیم کی دوائی سے میں فوراً چنگا ہو گیا تھا۔ ایسا آرام ملا کہ سویرے دیر تک سوتا رہا۔ کتنی دور ہے وہ پنڈ جہاں حکیم رہتا ہے؟ 5-6 میل سے زیادہ دور نہ ہوگا۔ فاصلہ تو کوئی زیادہ نہیں۔ اللہ وسایہ نے دلچسپی کا اظہار کیا، پر حکیم رات کو یہاں آ جائے گا؟ ضرور آ جائے گا، ابھی تو شام ہے۔ ویسے وہ بہت نیک بندہ ہے، میں تو اس کے پاس آدھی رات کو گیا تھا، اس نے نخرا شکرا نہیں کیا۔ شکور نے ہانک لگائی تو جھٹ باہر آ گیا، بہت پیار سے حال پوچھا، نبض دیکھی اور دوائی دے دی۔ تو کہتا ہے تو اسی کو لے آتے ہیں، ورنہ رات میں جمیلہ کی طبیعت اور زیادہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ تینوں پتہ نہیں میں اس کی حالت دیکھ کر کتنا پریشان ہوں۔ وہ تو تیرا منہ دیکھ کر ہی پتہ چل رہا ہے۔ فکر نہ کر، حکیم کی دوائی سے تیری گھر والی بالکل چنگی ہو جائے گی۔ حکیم کے پاس ہی چلتے ہیں۔ اللہ وسایہ کھڑا ہو گیا۔
رحیم داد بھی کھڑا ہو گیا۔ اللہ وسایہ نے کہا، چودھری تو میرا انتظار کر، میں ذرا جمیلہ کا حال معلوم کر لوں، حکیم پوچھے گا تو کیا بتاؤں گا؟ رحیم داد نے چونک کر اللہ وسایہ کو دیکھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جمیلہ کو یا کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ اللہ وسایہ اس کے ساتھ گیا ہے۔ اس نے فوراً اللہ وسایہ کو منع کیا، ذمہ دارنی کو نہ بتانا کہ تو میرے ساتھ حکیم کو لینے جا رہا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ حکیم سے علاج کرانے پر راضی نہیں ہوگی، وہ تو ڈاکٹری علاج ہی کو مانتی ہے۔ کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے تو۔ اللہ وسایہ نے اتفاق کیا۔ رحیم داد نے مشورہ دیا، اسے تو یہی کہنا ہے پاک پتن سے ڈاکٹر خان کو لینے جا رہا ہے، پر جب ڈاکٹر کی بجائے میں حکیم کو لے کر پہنچوں گا تو کیا ہوگا؟ یہ بھی تو سوچنا پڑے گا۔ تب کی تب دیکھی جائے گی۔ رحیم داد نے اسے اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کی۔ ابھی سے کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ کہہ دینا ڈاکٹر نہیں ملا، حکیم کو لے آیا ہوں۔ تو ابھی اس کی دوائی پی لے، سویرے ڈاکٹر کو بلوا لوں گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے حکیم حال سن کر ہی دوائی دے دے اور اسے لانا نہ پڑے۔ یہ ٹھیک ہے، حکیم دوائی دے دے تو ٹھیک ہے، اسے یہاں لانے میں تو دوائی لینے اس کے ساتھ دوبارہ جانا پڑے گا۔ ڈاکٹروں کی طرح حکیم اپنے پاس دوائیاں تو رکھتے نہیں۔ حکیم کو تو لانے کی بجائے حال بتا کر دوائی لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے اس کی مرضی، جیسا وہ کہے گا کیا جائے گا۔ اللہ وسایہ حویلی کی جانب بڑھا، میں جلد ہی واپس آتا ہوں، میں نہر پر تیرا انتظار کروں گا۔ رحیم داد بہت محتاط تھا، میں گھوڑی لے کر اسی طرف جا رہا ہوں، ذرا دیر صبر کر لے، میں جلد ہی آ جاؤں گا۔ اللہ وسایہ نے اصرار کیا، میں کب کہہ رہا ہوں تو جلدی نہیں آئے گا۔ رحیم داد نے ہنس کر کہا، ادھر ہی آ جائے گا تو کیا حرج ہے، یہاں اکیلے بیٹھے بیٹھے جی گھبرائے گا، پہلے ہی بارش کی وجہ سے کئی روز سے کمرے میں اکیلا پڑا ہوں۔ جیسی تیری مرضی۔ اللہ وسایہ نے ضد سے کام نہیں لیا، آگے بڑھ گیا۔ رحیم داد استبل کی جانب بڑھا، گھوڑی نکالی، اس پر سوار ہوا اور تیزی سے دوڑاتا ہوا نہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ نہر میں پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا، شام کا سرمئی دھندلکا ہر طرف پھیلتا جا رہا تھا۔ رحیم داد نے نہر کے قریب پہنچ کر گھوڑی روک لی اور اللہ وسایہ کا انتظار کرنے لگا، مگر اللہ وسایہ جلدی نہیں آیا۔ اندھیرا بڑھنے لگا۔ اللہ وسایہ کے آنے میں دیر ہوئی تو رحیم داد کو تشویش ہوئی۔ 15-16 منٹ گزرے ہوں گے کہ دور سے گھوڑا دوڑانے کی آواز سنائی دی۔ ٹاپیں رفتہ رفتہ نزدیک آتی گئیں۔ اللہ وسایہ ایک جھنڈ کی آڑ سے گھوڑی دوڑاتا ہوا نکلا۔ قریب پہنچ کر اس نے معذرت کے انداز میں کہا، معاف کرنا چودھری، مجھے کچھ دیر ہو گئی، میں نو پتا تھا تو جلدی نہیں آئے گا، ذمہ دارنی نے روک لیا ہوگا۔ تو نے ٹھیک سوچا۔ اللہ وسایہ ہنسنے لگا۔ جمیلہ نے روکے رکھا، بار بار کہتی تھی اندھیرا ہو گیا، اس سمے نہ جا، سویرے ڈاکٹر کو لے آنا۔ میں دیر تک اسے سمجھاتا رہا، تب اس نے آنے دیا۔ رحیم داد نے دیکھا اللہ وسایہ کے آگے بندوق رکھی ہے۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، تو بندوق کس لیے لے آیا؟ اندھیرا بھی بڑھ گیا ہے اور آگے احسان شاہ کا پنڈ ہے، تینوں پتہ ہے اس سے میری پرانی لگتی ہے، اس طرف رات کو مسلح ہو کر ہی چلنا چاہیے۔ اللہ وسایہ نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ ذمہ دارنی نے بندوق لے جانے کو کہا ہوگا۔ رحیم داد نے اللہ وسایہ کو ٹٹولا، اسے تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ اس طرف جانا ہے۔ اللہ وسایہ نے وضاحت کی، اسے تو میں نے یہی بتایا ڈاکٹر خان کو لینے پاک پتن جا رہا ہوں۔ تو ادھر آنے کو کہتا تھا تو وہ تجھے ضرور روک لیتی۔ بالکل، اللہ وسایہ نے تائید کی، رات کو تو وہ مجھے اس طرف ہرگز نہ جانے دیتی۔ دونوں نے اپنی اپنی گھوڑی کو ایڑ لگائی اور نہر کے کنارے کنارے گھوڑیاں دوڑانے لگے۔ کیچڑ اور اندھیرے کے باعث وہ بہت محتاط نظر آ رہے تھے۔ جھٹپٹے میں دونوں آگے اور آگے بڑھتے گئے۔ سناٹا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی گاؤں قریب آتا تو گھروں کی روشنیاں دور سے ٹمٹماتی نظر آتی۔ مویشیوں اور انسانوں کی ملی جلی مدھم آوازیں بھی سنائی دیتی۔ ابھی گاؤں جاگ رہے تھے۔ نہر کا پانی گنگنا رہا تھا۔ آس پاس کے جھنگروں میں مینڈک زور زور سے ٹرا رہے تھے۔
دونوں نہر کی پلیا سے آگے بڑھے تو اللہ وسایہ نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر کہا۔ وہ رحیم داد کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کی جانب گردن بڑھا کر بولا، چودھری اب چوکس رہنا ہوگا، یہ رستہ خطرناک ہے، یہاں سے احسان شاہ کا علاقہ لگتا ہے۔ میں تو اس رستے سے کئی بار گزرا ہوں، میں نے کبھی کھٹکا محسوس نہیں کیا۔ رحیم داد نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ تیری بات اور ہے، شاہ جی تو مجھ سے خار کھاتا ہے۔ حوصلے سے کام لے، تیرے پاس تو بندوق ہے اور بھری ہوئی بھی ہوگی۔ بھری ہوئی تو ہے، پر ہم دو ہی ہیں اور بندوق صرف ایک ہے۔ اللہ وسایہ نے صورتحال رحیم داد پر واضح کرتے ہوئے کہا، احسان شاہ کے پاس تو مسلح بندوق کی پوری پلٹن ہے۔ ایسا ہے تو بندوق مجھے دے دے، میں آگے آگے چلتا ہوں۔ رحیم داد نے ہاتھ بڑھا کر بندوق مانگی۔ اللہ وسایہ نے سادگی سے دے بھی دی، ہنس کر بولا، تیری مرضی ہے تو رکھ لے، ویسے میں ڈرنے شرنے والا بندہ نہیں، پہلے بھی احسان شاہ کئی بار مجھ پر قاتلانہ حملے کرا چکا ہے، پر کبھی سامنے نہیں آیا۔ رحیم داد نے بندوق سنبھال کر آگے رکھ لی، گھوڑی کو ایڑ لگائی اور اللہ وسایہ سے کچھ دور آگے نکل گیا۔ اللہ وسایہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ دونوں آگے بڑھے تو شیشم اور سرس کے درختوں کے جھنڈ نظر آنے لگے۔ یہی وہ جنگل تھا جس میں احسان شاہ کے منصوبے کے مطابق دینا کو دارا اور دوسرے مسلح افراد کے ہمراہ موجود ہونا چاہیے تھا۔ رحیم داد نے اس راہ پر گھوڑی ڈال دی جو جنگل کے درمیان سے گزرتی تھی۔ اللہ وسایہ نے گھوڑی بڑھائی، رفتار کسی قدر تیز کی، رحیم داد کے قریب پہنچا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ دونوں گھنے درختوں کے نیچے تھے۔ شام کا مدھم اجالا شاخوں کے درمیان سے کہیں کہیں جھانک رہا تھا، مگر ہر طرف خو کا عالم تھا۔ وہ چند ہی قدم آگے بڑھے ہوں گے کہ دبی دبی آہٹیں ابھریں، مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ اللہ وسایہ نے خطرے کی بو محسوس کی۔ اس نے رحیم داد سے ہچکچاتے ہوئے کہا، چودھری تو نے ٹھیک راستہ نہیں پکڑا، یہ بہت ہی خطرناک بیلا ہے۔ رحیم داد زور سے کھنکارا اور گھوڑی آگے بڑھاتے ہوئے اونچی آواز سے بولا، اللہ وسایہ حوصلے سے کام لے، رستہ ہی کتنا ہے، ذرا دیر میں بیلے سے دونوں باہر ہوں گے، گھوڑی تیز کر۔ رحیم داد گھوڑی تیزی سے دوڑاتا آگے نکل گیا۔ اللہ وسایہ نے بھی رفتار تیز کی، مگر چند ہی قدم چلنے کے بعد گھوڑی زور سے ہنہنائی۔ اللہ وسایہ نے دھندلی روشنی میں دیکھا کہ راستے میں موٹی رسی تنی ہے۔ اس نے رکابیں سنبھال کر گھوڑی روکنے کی کوشش کی، مگر اس کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ وہ رک نہ سکی۔ رسی سے الجھی اور لڑکھڑا کر گر پڑی۔ اللہ وسایہ بھی اس کے ساتھ ہی لڑک کر نیچے آ گیا۔ وہ زمین پر آتے ہی زور سے چیخا، چودھری بندوق مجھے دے دے۔ اسی وقت ایک طرف سے ٹارچ کی تیز روشنی ابھری۔ رحیم داد نے گھوڑی روک لی، پلٹ کر دیکھا کہ ٹارچ کی تیز روشنی میں اللہ وسایہ زمین پر پڑا ہے اور ادھر ادھر نظریں دوڑا کر بے بسی سے پکار رہا ہے، چودھری چودھری تو کدھر چلا گیا؟ اللہ وسایہ نے اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ درختوں کے نیچے سے 7-8 آدمی نکلے اور اللہ وسایہ کی جانب تیزی سے بڑھے۔ ان کے چہروں پر ڈھانٹے بندھے ہوئے تھے۔ وہ بندوقوں، کلہاڑیوں، گنڈاسوں اور دوسرے خطرناک اسلحے سے لیس تھے۔ انہیں دیکھ کر اللہ وسایہ تڑپ کر چیخا، چودھری، مگر وہ اور کچھ نہ کہہ سکا۔ ڈھانٹے باندھے ہوئے افراد چاروں طرف سے جھپٹے اور اللہ وسایہ کو دبوچ لیا۔ ایک بار وہ زور لگا کر ان کی گرفت سے نکل گیا، تیزی سے پلٹا اور دوڑ کر فرار ہونے کی کوشش کی، مگر پیچھے سے کسی نے گنڈاسے کا ایسا بھرپور وار کیا کہ اس کا تیز پھل کئی انچ اللہ وسایہ کے سر کے اندر اتر گیا۔ اللہ وسایہ کے حلق سے ہائے کی دلدوز چیخ نکلی۔ وہ لڑکھڑا کر گر پڑا، اس کا چہرہ خون سے لت پت ہو گیا تھا۔ حملہ آوروں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اللہ وسایہ کی مشکیں کس لی۔ ٹارچ کی روشنی بجھ گئی، ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا۔ رحیم داد نے اللہ وسایہ کی بندوق وہیں پھینک دی، گھوڑی کی باگ موڑی، رفتار تیز کی اور جنگل سے باہر نکل گیا۔ گاؤں کی چہل پہل اجڑ چکی تھی، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ گھروں سے کہیں کہیں روشنی جھلک رہی تھی۔ رات کالی کاجل بن چکی تھی، بادل گھر گھر کر آ رہے تھے، آسمان تاریک ہو گیا تھا، ہوا تیز اور بھیگی ہوئی تھی۔ رحیم داد گھوڑی دوڑاتا حویلی کے باڑے پر پہنچا۔
बाड़े के मवेशियों की गर्दनों में पड़ी हुई पीतल की घंटियों और घुंघरालों की झनकार सन्नाटे में रुक रुक कर उभर रही थी। बाड़े का रखवाला दरवाजे पर बैठा हुक्का गिड़गिड़ा रहा था। रहीमदाद को देखते ही झट उठकर खड़ा हो गया। रहीमदाद घोड़ी से नीचे उतरा। रखवाले ने बढ़कर रासें संभाल ली। रहीमदाद आगे बढ़ा तो रखवाले ने टोका, जिमीदार तेरे साथ नहीं लौटा? जिमीदार? रहीमदाद पहले तो घबराया, फिर संभल कर हैरत का इजहार करते हुए बोला, वो तो मेरे साथ नहीं गया था। किधर है वो तो जी मैनू पता नहीं। तेरे जाने के थोड़ी ही देर बाद वो भी घोड़ी लेकर निकला था। मैं समझा आगे तुझे मिल गया होगा। वो भी सुए की तरफ गया था। सुआ तो सामने ही है। रहीमदाद ने नहर की सिमत हाथ उठाकर इशारा किया। वो उधर तो नहीं पहुंचा, कहीं और गया होगा, आता होगा। रहीमदाद मेहमान खाने की जानिब रवाना हुआ। रखवाला घोड़ी की रासें संभाले इस्तबल की जानिब बढ़ा। रहीमदाद मेहमान खाने में गया। दरवाज़ा खुला था मगर अहमद मौजूद नहीं था। रहीमदाद में इत्मीनान की सांस ली। वो उस वक्त अहमद से बात करना नहीं चाहता था। अहमद मेहमान खाने में होता तो ज़रूर बात करता। ऐन मुमकिन था कि अल्लाह वसाया के बारे में पूछता। रहीमदाद पर घबराहट और परेशानी ने यलगार कर रखी थी। इस आलम में न जाने क्या बात ज़बान से निकल जाती। रहीमदाद ने सहन उबूर किया। कमरे के आगे बरामदे में उसका पलंग बिछा था, बिस्तर भी लगा हुआ था। अंदर कमरे में लैंप रोशन था। रहीमदाद कमरे में गया, कपड़े उतारे, धोती बांधी, लैंप की लौ मध्यम की और निढाल होकर बिस्तर पर दराज हो गया। उसने रात का खाना खाने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की। भूख ही नहीं थी। वो दम बखुद लेटा रहा। दूर दूर तक नींद का नामो निशान नहीं था। वो शदीद जहनी उलझन में मुब्तला था। उसे रह रह कर अल्लाह वसाया याद आ रहा था। उसका खून में लिथड़ा हुआ चेहरा याद आ रहा था। उसका तड़प तड़प कर बार बार चौधरी चौधरी पुकारना याद आ रहा था। उस पर खौफ और दुख के मिले जुले एहसासात का गलबा था। वो बेचैन होकर इधर उधर करवट बदलता रहा मगर किसी पहलू करार न आया। आंखें बंद करता, नींद को बुलाने की कोशिश करता मगर नींद रूठी हुई थी। अंधेरा कुछ और गाढ़ा हो गया, सन्नाटा ज्यादा गहरा हो गया। रात दम बखुद खड़ी थी। यकायक गहरी खामोशी में मेहमान खाने के बाहर कुत्तों के जोर जोर से रोने की आवाज़ उभरी। रहीमदाद ने बदहवास होकर आंखें खोल दी, करवट बदली और उस दरवाजे की जानिब देखने लगा जो मेहमान खाने के बाहर मैदान में खुलता था। कुत्तों के रोने की डरावनी आवाज़ें सन्नाटे में रुक रुक कर उभरती नहीं। रहीमदाद चुप लेटा था। जरा देर बाद हवेली से मेहमान खाने में दाखिले का दरवाज़ा आहिस्ता से चिरचिराता हुआ खुला। सहन में कदमों की आहट उभरी। रहीमदाद को गुमान गुजरा कि अहमद आया होगा। उस वक्त वो उससे बात करना नहीं चाहता था। उसने आंखें बंद कर ली और मस्त मारे इस तरह खामोश पड़ा रहा गोया बेखबर सो रहा हो। चाप रफ्ता रफ्ता करीब आती गई और उसके पलंग के करीब पहुंचकर रुक गई। रहीमदाद ने आंखें खोली, न करवट बदली। चंद लम्हे खामोशी से गुजरे, फिर उसे अपने सिरहाने चूड़ियों की हल्की हल्की खनक सुनाई दी। साथ ही आवाज़ उभरी, चौधरी सो गया? रहीमदाद ने आवाज़ पहचान ली। यह अहमद की बीवी थी। रहीमदाद ने हैरत ज़दा होकर सोचा कि इतनी रात गए वो उसके पास क्यों आई है। मान उसे ख्याल आया कहीं जमीला की तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गई। रहीमदाद खामोश पड़ा रहा। अहमद की बीवी ज़्यादा देर चुप नहीं रही। उसने रहीमदाद का बाजू पकड़कर आहिस्ता से झंझोड़ा और किसी कदर ऊंची आवाज़ से बोली, चौधरी चौधरी। अब रहीमदाद के लिए चुप रहना मुमकिन न रहा। उसने आंखें खोल दी और दोनों हाथों से उन्हें मलता हुआ उठकर बैठ गया। अहमद की नौजवान बीवी उसके सिरहाने खड़ी थी। लैंप की मध्यम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका रंग सांवला था मगर नक्शो निगार फीके थे। जिस्म सडोल और सेहतमंद था। मैं हमदे की घराली हूँ, वह मुस्कुरा कर बोली। मेरा नाम तारा है जी। उसकी मुस्कुराहट से रहीमदाद को अंदाज़ा हो गया कि तशवीश की कोई बात नहीं। वो हैरत के अंदाज में बोला, ये मैनू भी पता है कि तू हमदे की घरवाली है, पर इतनी रात को तू यहाँ क्यों आई है? वो ऐसा है जी, हमदे को शाम से बुखार है, उसी ने तेरे पास भेजा है। तूने रोटी नहीं खाई, भूखा ही सो गया। तारा एक बार फिर अल्लड़पन से मुस्कुराई। तेरे लिए रोटी ले आऊं? रोटी खा ले, फिर आराम नाल सो जाना। रहीमदाद मुंह बिगाड़ कर बोला, मेरे पेट में गड़बड़ है, रोटी नहीं खाऊंगा। तारा खामोश खड़ी रही।
رحیم داد کا جی چاہا کہ وہ اس سے جمیلہ کی طبیعت کا حال معلوم کرے، لیکن صورتحال کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ایسی بات نہ پوچھے اور زیادہ سے زیادہ محتاط رویہ اختیار کرے۔ وہ چپ رہا، لیکن جو بات معلوم کرنا چاہتا تھا خود بخود تاراں کی زبان پر آ گئی۔ آج کل جی موسم بھی بہت گڑبڑ ہے، حمدے کو بخار ہے، ذمہ دارنی کو بھی بخار ہے، پر اب تو اس کی طبیعت ٹھیک لگتی ہے، آرام نال سو رہی ہے۔ میں تھوڑی دیر پہلے اس کے پاس گئی تھی، اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی چھا گئی، لہجے سے بھی تشویش جھلکنے لگی۔ پر زمیندار اب تک نہیں لوٹا، ڈاکٹر لینے گیا تھا۔ رحیم داد نے اس کی تشویش نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، زمیندارنی کو کب بخار ہوا؟ وہ جی ایسا ہے، اس نے پچھلے دنوں ساونی منائی تھی، برکھا میں سارا دن بھیگتی رہی، ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرتی رہی، جھولا جھولتی رہی، پھر بخار تو آنا ہی تھا نا۔ اس نے شوخی سے آنکھوں کو گردش دی۔ میں نے بھی جی اس کے ساتھ ساونی منائی تھی، بھیگی بھی بہت تھی، پر اپنے کو تو کچھ ہوا نہیں۔ تو زمیندارنی سے بھی زیادہ جوان ہے، رحیم داد نے اسے چھیڑا، پر اپنی زمیندارنی ہے بہت سندر۔ ویسے تو بھی کم سوہنی نہیں، رحیم داد نے مسکرا کر کہا۔ حمدے کا نصیب تکڑا ہے، اسے تیری ایسی چنگی گھر والی ملی، پر وہ میری کب پرواہ کرتا ہے؟ تارا نے گلا کیا۔ وہ تو جی پنڈ کی ایک مٹیار کے چکر میں پڑ گیا ہے، اس کا نام شدو ہے۔ ویسے اس نے اور بھی کئیوں سے یاری لگا رکھی ہے، زبردست ٹھرکیا ہے۔ اس کا لہجہ قدرے تلخ ہو گیا۔ میں نے کتنی بار اسے منع کیا، منت سماجت کی، جھگڑا ٹنٹا کیا، پر اسے تو جب موقع ملتا ہے شدو کے گھر کی طرف نکل جاتا ہے۔ ایک بار تو اس کے سامنے ہی میں نے حمدے سے جھگڑا کیا، پر وہ باز نہیں آتا۔ اب بخار میں پڑا ہائے ہائے کر رہا ہے، مجھ پر حکم چلاتا ہے، سر دبا دے، دودھ گرم کر کے پلا دے، یہ کر دے وہ کر دے۔ اس کی زبان کترنی کی طرح چل رہی تھی۔ اب تیرے پاس بھیجا ہے، روٹی کھلا دوں۔ تارا سے باتیں کر کے رحیم داد کو قدرے سکون ملا، اس کا ذہنی کرب دب گیا۔ رحیم داد نے ذہنی خلفشار سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس کی جوانی نے انگڑائی لی، موسم بھی فتنہ انگیز تھا، بادل رک رک کر گرج رہے تھے، بوندا باندی شروع ہو گئی، رات اندھیری اور سنسان تھی، اور تارا اس کے قریب کھڑی تھی۔ لیمپ کی دھندلی روشنی میں اس کا چہرہ نکھرا نکھرا لگ رہا تھا، اسے کسی لمحے قرار نہ تھا۔ رحیم داد تھیکی نظروں سے اسے ٹٹولنے لگا۔ اب اسے اللہ وسایا کا ڈر بھی نہیں تھا، اب وہی گاؤں کا ذمہ دار تھا۔ ذمہ داری کا ٹھاٹ باٹ اور دبدبہ وہ احسان شاہ کی حویلی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، اور یہ بھی جان چکا تھا کہ زمین کے ساتھ ساتھ مزاروں اور کمیوں کی نوجوان بیویاں اور بیٹیاں بھی بڑے ذمہ داروں کی ملکیت ہوتی ہیں۔ ذمہ دار جب چاہے اور جسے چاہے اٹھوا لے، اپنی حویلی میں ڈال لے، جب تک جی چاہے داشتہ یا رکھیل بنا کر اپنے پاس رکھے، اور جب جی چاہے کسی دوسرے ذمہ دار کے ہاتھ فروخت کر دے، قیمت لے کر یا بلا قیمت واپس کر دے۔ مزارہ اور کمی نہ اس کے خلاف احتجاج کر سکتا ہے، نہ قانون اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ رحیم داد نے تارا کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، مسکرا کر گویا ہوا، لے اب برکھا شروع ہو گئی، کہاں بھیگتی ہوئی جائے گی؟ تو بھی بیمار پڑ جائے گی، یہیں ٹھہر جا، سویرے چلی جانا۔ تارا اس کی بھوکی نظروں کی تاب نہ لا سکی۔ اس نے شرما کر اوڑھنی کے پلو سے اپنا سر ڈھکا اور آہستہ سے بولی، نہیں جی، میں نو جانا ہے، حمدہ بخار میں بھن رہا ہے، نہ گئی تو بہت ناراض ہوگا۔ چلی جانا؟ ایسی جلدی کیا ہے؟ رحیم داد نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ حمدے سے تو کیوں ڈرتی ہے؟ وہ تیرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ایسی گل نہیں۔ وہ آنکھیں نچا کر بولی، ناراض ہوتا ہے تو مارنے کھڑا ہو جاتا ہے، تینوں پتہ نہیں وہ کیسا زوراور ہے۔ زوراور؟ رحیم داد حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر ہنسا، تو نے بھی حد کر دی، دیکھنے میں تو وہ ٹڈا لگتا ہے۔ رحیم داد نے مڑ کر ذہن کی طرف دیکھا۔ بارش کسی قدر تیز ہو گئی تھی، ہوا کے بکھرے ہوئے جھونکوں کے ساتھ مینا کی ہلکی ہلکی پھوار برآمدے میں آ رہی تھی۔ تارا قریب کھڑی تھی، اتنے قریب کہ اس کے بوسیدہ لباس سے اٹھتی ہوئی پسینے کی تیز بو اس کے نتنوں میں داخل ہو رہی تھی۔ رحیم داد نے تارا کو نیچے سے اوپر تک دیکھا، نہا دھو کر کپڑے تو اجلے پہنا کر۔ حمدہ مجھے کپڑے لتے لا کر دیتا ہی کب ہے؟ اس نے منہ بگاڑ کر شکوہ کیا، اسے میری ذرا پرواہ نہیں۔ رحیم داد نے بے تکلفی سے مسکرا کر کہا،
तू भी उसकी परवाह करना छोड़ दे। मैं तेरे लिए इतने ढेर से कपड़े लत्ते बनवा दूंगा, रोज नए नए पहनना। फिक्र ना कर, हमदा तुझ पर अब नाराज नहीं होगा। उसने लहजे में दबदबा पैदा करने की कोशिश की। मैनू भी देखना है वो कैसे नाराज होता है। मैं उसकी चमड़ी उधेड़ डालूंगा। रहीमदाद ने गर्दन ऊंची की, मूंछों पर हाथ फेरा और तारा को भरपूर नजरों से देखा। वो खामोश रही। उसने सहमी हुई नजरों से हवेली में खुलने वाले दरवाजे की जानब देखा। हमदा मेरा इंतजार करता होगा। वो अभी सोया नहीं। वो आगे बढ़ी। रहीमदाद ने उसे रोकने की कोशिश की। कहाँ चली? उसने मुस्कुरा कर रहीमदाद को देखा। मैनू अब जाने दे, हमदा सो जाएगा तो तेरे पास आ जाऊंगी। वो तेज कदमों से सहन में पहुंची और बारिश से बचती बचाती हवेली की सिमत बढ़ी। जरा देर बाद अंधेरे में गायब हो गई। रहीमदाद बिस्तर पर लेट गया और मुड़ मुड़ कर बेचैन निगाहों से वो दरवाज़ा तकने लगा जिससे गुजरकर तारा नजरों से ओझल हुई थी। रिमझिम होती रही। रात धीरे धीरे अपना सफ़र तय करती रही, मगर तारा नहीं आई। रहीमदाद इंतज़ार करते करते सो गया। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। रहीमदाद की आंख आहट से खुल गई। मेहमान खाने के बैरूनी दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता आहट हो रही थी। बारिश अब थम गई थी। रहीमदाद खामोश रहा और चौकन्ना नजरों से दरवाज़ा तकता रहा। दरवाजे पर कोई रुक रुक कर हौले हौले दस्तक दे रहा था। रहीमदाद उठकर बैठ गया। वो जोर से खनकारा, पलंग से नीचे उतरा, आगे बढ़ा। सहन का फर्श बारिश से तरबतर था। हर तरफ पानी था, कीचड़ थी। वो संभल संभल कर कदम रखता हुआ दरवाजे पर पहुंचा और चंद लम्हे हैरान और परेशान खड़ा रहा। उसने हाथ बढ़ाकर कुंडली खोली और एक पट आहिस्ता से खींचा। अंधेरे में कोई साये की मानंद खड़ा था। उसने फौरन सरगोशी की। चौधरी, मैं दारा हूँ। रहीमदाद ने उसे पहचान लिया। धीमे लहजे में बोला, अंदर आ जा। दारा अंदर आ गया। रहीमदाद ने झट जंजीर चढ़ा दी। बरामदे की सिमत हाथ से इशारा करते हुए कहा, उधर चल। दारा बरामदे की तरफ चला। रहीमदाद आहिस्ता आहिस्ता हवेली की जानिब बढ़ा। करीब पहुंचा, दरवाजे की कुंडी लगाई और वापस बरामदे में आया। लैंप की हल्की हल्की रोशनी में वो खामोश खड़ा था। उसके पैर कीचड़ में लत-पत थे। लिबास भी भीगा हुआ था। रहीमदाद बिस्तर पर पैर लटकाए बैठ गया। उसने धड़कते दिल से पूछा, अल्लाह वसाया का क्या बना? उसे तो तेरे जाते ही ख़त्म कर दिया गया था, दारा ने बताया। रहीमदाद लरस कर रह गया। उसके जहन में गुबार मंडलाने लगा। सीने से धुआं उठा। वो खामोश बैठा खुद पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। उसने हिचकिचाते हुए दरियाफ्त किया, उसे किसने ख़त्म किया? मैंने किया। दारा ने सीने पर हाथ मारा और तनकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से सुर्खी झलक रही थी। चेहरे पर वहशत तारी थी। वो बार बार अपने खुश्क होंठों पर जबान फेर रहा था। चौधरी, पानी पिला दे। मैनू तो जैसे भड़की लग गई। रस्ते भर नहर से पानी पीता रहा, पर प्यास नहीं बुझी। रहीमदाद ने कमरे की जानिब हाथ उठाकर कहा, अंदर चला जा। मेज पर जग में पानी भरा है, गिलास भी पास रखा है, जितना जी चाहे पी ले। दारा कमरे में चला गया। वो पानी पीकर आया तो किसी कदर पुरसुकून नजर आ रहा था। वो रहीमदाद के सामने फर्श पर बैठ गया। रहीमदाद ने दरियाफ्त किया, गोली चलाई थी या कुल्हाड़ी से कत्ल किया था? एक नहीं, 2 गोलियां चलाई थी, दारा ने बताया। दोनों ठीक निशाने पर बैठी। पहली सीने में लगी, दूसरी सर में। तैनू पता है, मैं भी जिम्मेदार रह चुका हूँ। बहुत शिकार खेला है, निशाना भी बहुत सुच्चा है। पहली गोली खाकर वो जोर से तड़पा, पर दूसरी पर न संभल सका। उसने दम तोड़ दिया। चंद मिनट में सारा खेल खत्म हो गया। दीने ने गोली नहीं चलाई? रहीमदाद ने पूछा। नहीं जी, जब अल्लाह वसाया ने निकल भागने की कोशिश की तो उस पर दीने ही ने गंडासा चलाया था। सर पर लगा था। उस चोट के साथ ही वो गिर पड़ा। तू उस वक्त तो मौजूद ही था। दीने ने गोली नहीं चलाई? ये तो अचंभे की गल है। शाहजी से पूछ ले, वो तो मौजूद ही था, दारा ने निहायत एतमाद से कहा। दोनों बार गोली मैंने ही चलाई थी। शाहजी वहां कब पहुंचा था? लगता है तेनू कुछ पता नहीं।
دارا نے تفصیل بیان کی۔ ہوا یہ کہ سورج ڈوبتے ہی دینا، میں اور دوسرے بندے بیلے میں پہنچ گئے۔ ساری اسکیم تو پہلے ہی سے تیار تھی۔ 2 بندے نہر کی پلی سے کچھ آگے لگا دیے گئے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی تم دونوں کی گھوڑیاں دوڑنے کی آواز سنی، فوراً بھاگتے ہوئے آئے اور اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی سب گھات لگا کر اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ شاہ جی بھی اسی وقت پہنچا تھا۔ ویسے اس کا ادھر آنے کا بالکل پروگرام نہیں تھا۔ دینے نے یہی بتایا تھا، جانے وہ کیوں آ گیا، اسی نے سب کی ڈیوٹی لگائی۔ دارا نے رحیم داد کا پریشان چہرہ غور سے دیکھا۔ شاہ جی تو جی ایک نمبر خرانٹ لگتا ہے، سارا کام اس طرح کرایا کہ ذرا بھی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ پر یہ سارا کام ہوا کیسے؟ رحیم داد نے مزید تفصیل معلوم کرنے کی غرض سے استفسار کیا۔ وہ خود کو زیادہ سے زیادہ باخبر رکھنا چاہتا تھا۔ میں جب وہاں سے چلا تھا، اللہ وسایا چوٹ کھا کر زمین پر پڑا تھا۔ تیرے جانے کے بعد وہی رسی کام میں لائی گئی جسے رستے میں تان کر اس کی گھوڑی کو گرایا گیا تھا، دارا نے بتایا۔ وہ ایسے ہوا جی، اللہ وسایا کو زمین سے اٹھایا گیا اور ایک درخت کے ساتھ رسی سے باندھ دیا گیا۔ شاہ جی نے بندوق مجھے دے دی۔ اس نے رسی سے بندھے ہوئے اللہ وسایا پر ٹارچ سے روشنی ڈالی۔ میں نے دیکھا اس کے کپڑے لتے کیچڑ سے گندے ہو گئے تھے، پگ ایک طرف پڑی تھی، اس کی گردن جھکی ہوئی تھی، سر کے بال بکھر کر منہ پر پھیل گئے تھے، ان میں بھی کیچڑ اور مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس نے لمبی سانس بھری۔ اللہ وسایا نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کا منہ خون سے لتھڑا ہوا تھا، وہ زور زور سے ہانپ رہا تھا۔ دارا کے چہرے پر دکھ کا ہلکا غبار پھیل گیا۔ سچی گل یہ ہے جی، مجھے اس پر اتنا ترس آیا کہ میں بندوق تان کر نشانہ باندھے کھڑا رہا۔ مجھ سے گولی نہیں چلائی گئی۔ تب شاہ جی نے ناراض ہو کر زور سے ڈانٹا، گولی چلا۔ اس کی ڈانٹ کے ساتھ ہی میں نے گولی چلا دی، دوسری بھی اس کے کہنے پر چلائی۔ اللہ وسایا کی لاش کا کیا بنا؟ وہ دینے نے ٹھکانے لگا دی ہوگی، جیسا شاہ جی نے کہا ہوگا، اس نے ویسا ہی کیا ہوگا، دارا نے جواب دیا۔ گولی مارنے کے بعد شاہ جی نے مجھ سے کہا، تیرا کام ختم ہو گیا، اب تو نس جا۔ میں فوراً ادھر آنے کے لیے بیلے سے باہر آ گیا۔ آگے کیا ہوا میں نے کچھ پتہ نہیں۔ اللہ وسایا کی گھوڑی کہاں گئی؟ رحیم داد نے کرید کر پوچھا۔ میں نے تو سنا ہے جی، شاہ جی زبردست رستہ گیر ہے۔ اللہ وسایا کی گھوڑی کو چھپانے کے لیے اس نے اپنے بندوں کے ذریعے فوراً اوہر میں پہنچا دیا ہوگا۔ وہ بے ڈھنگے پن سے مسکرایا۔ وہ اتنی زبردست گھوڑی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ میرا تو جی ایسا ہی خیال ہے۔ تو نے ٹھیک ہی سوچا ہے۔ رحیم داد نے اس کے خیال سے اتفاق کیا۔ پر تو یہاں اتنی دیر میں کیسے پہنچا؟ اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ تینوں تو سب کچھ پتا ہی ہے۔ میں نے تیرا کام ٹھیک ٹھاک طرح سے کر دیا۔ شاہ جی تجھے خود بتا دے گا۔ اب اپنا وعدہ پورا کر، مجھے 1000 روپے دے دے، میں کامل کے پاس جاؤں۔ کئی روز ہو گئے چک 48 سے آئے ہوئے، کامل پریشان ہوگا، میں نے اس کے پاس اب پہنچ جانا چاہیے۔ میں نے جو وعدہ کیا ہے پورا کر دوں گا۔ ویسے سچی گل پوچھ تو مجھے شاہ جی سے ملنے کے بعد ہی تجھے روپیہ دینا چاہیے، ایسے معاملوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ دارا بے چین ہو کر بیچ میں بول اٹھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا تینوں میری بات کا اعتبار نہیں؟ تو نے پوری گل بات ہی نہیں سنی۔ میں نے کب کہا مجھے تجھ پر اعتبار نہیں؟ میں تجھے ابھی اور اسی وقت 1000 روپے دے دوں گا، رحیم داد نے کہا۔ دارا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ لمحے پر پہلے اس کے چہرے پر جو کدورت نظر آ رہی تھی مٹ گئی۔ تو مجھے یہ بتا، ادھر سے نکل کر بحرین جانے کے لیے تو کراچی جائے گا کیسے؟ یہ سمجھ لے پولیس تیری طاق میں ہے، جو کچھ کرنا ہے بہت ہی سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ رحیم داد نے اسے خبردار کیا۔ اب تو پہلے سے زیادہ سنگین جرم کر چکا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہے چودھری۔ دارا کی آنکھوں سے خوف جھلکنے لگا۔ شاید اسے پہلی بار اپنے جرم کی سنگینی کا احساس ہوا۔ اس نے رحیم داد کو بتایا، اپنا تو جی یہ ارادہ تھا کامل کے ساتھ اٹھوں پر بیٹھ کر بہاولپور کی طرف نکل جاؤں۔ ریاستی بولی اچھی طرح بول سکتا ہوں، برسوں بولتا رہا ہوں۔ کپڑے لتے بھی بہاولپوری پہن لوں گا، کسی کو ذرا شبہ نہ ہوگا۔ ریاست میں پہنچ کر کسی چھوٹے اسٹیشن سے کراچی کی گڈی پکڑ لوں گا،
उसने रहीमदाद की जानिब सवालिया नज़रों से देखा। ये ठीक ना हो तो जैसा तू बता वैसे करो। प्रोग्राम तो तेरा ठीक ही लगता है। रहीमदाद ने इख्तिलाफ नहीं किया। ये बता, कामिल तेरी इतनी मदद करने को तैयार हो जाएगा? वो तो जी पहले ही से तैयार है, बल्कि सारी स्कीम ही मैंने उसके साथ बैठकर तैयार की है। दारा ने रहीमदाद को यकीन दिलाया। चौधरी, वो मेरा बहुत गहरा यार है। सच पूछ, मैंने तो सिर्फ रुपए का बंदोबस्त करना था, उसी की फिक्र थी, वरना प्रोग्राम तो बहुत दिनों से बना रखा था। रुपया पास हो तो क्या नहीं हो सकता। कोई मुसीबत भी पड़ जाए तो कुछ दे दिलाकर जान छुड़ाई जा सकती है। रहीमदाद उसकी बातों से खासा मुतमईन हो गया। वो उठा, कमरे में गया, लैंप की लौ ऊंची की, उसे हाथ में संभाले कोठड़ी के दरवाजे पर पहुंचा। उस पर ताला लगा हुआ था। रहीमदाद ने कुंजी से ताला खोला, लैंप उठाए कोठड़ी में गया, दरवाज़ा अंदर से बंद किया, ट्रंक खोला, 1000 रुपये के नोट निकाल कर गिने, उन्हें धोती के डब में रखा। बाहर आकर कोठड़ी के दरवाजे में फिर ताला डाला। वो बरामदे में वापस पहुंचा। दारा बेचैन बैठा था। रहीमदाद ने डब से 1000 रुपये निकाल कर बढ़ाए। नोट लेते हुए दारा के हाथ कांप रहे थे। उसने कपकपाते हाथों से नोट गिने और निहायत एहतियात से अपनी धोती के डब में रख लिए। रहीमदाद ने कहा, तू अभी चक 48 जाएगा ना? हाँ जी, अभी चला जाऊं तो ठीक रहेगा। वो खड़ा हो गया। मेरा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। वैसे मेरा चक यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं। फिक्र ना कर, मैं आराम के साथ सवेरा होने से पहले वहाँ पहुँच जाऊँगा। अब तेरा चक 48 में ज़्यादा ठहरना ठीक नहीं, रहीमदाद ने मशवरा दिया। हो सके तो कल अंधेरा होते ही निकल जाना और रातों रात रियासत की सरहद में दाखिल हो जाना। बिल्कुल ऐसा ही करूँगा जी। रुपया पास होता तो मैं पहले ही निकल जाता। रहीमदाद भी खड़ा हो गया। वो आगे बढ़ा, दारा उसके साथ साथ चला। दोनों ने सहन उबूर किया, दरवाजे पर पहुँचे। रहीमदाद ने दरवाज़ा खोला। दारा ने झुककर रहीमदाद के घुटने को हाथ लगाया और चुपचाप बाहर चला गया। रहीमदाद ने दरवाजे की कुंडी एक बार फिर चढ़ा दी। आगे बढ़ा, हवेली में खुलने वाले दरवाजे पर पहुंचा और उसकी कुंडी खोल दी। बरामदे में वापस पहुंचकर वो बिस्तर पर लेट गया। ये एक गर्म सुबह थी। जर्द जर्द चमकीली धूप दीवारों से नीचे उतर रही थी। फिजा में हब्स था। रहीमदाद नहा धोकर उजला लिबास पहन चुका था। तारा नाश्ता लेकर आई तो रहीमदाद कुर्सी पर बैठा था। तारा ने झुककर नाश्ता मेज़ पर लगा दिया। रहीमदाद ने कोई बात नहीं की, ना उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। खामोशी से नाश्ता करने लगा। तारा उसके सामने खामोश खड़ी रही। ज़रा देर बाद उसने खुद ही खामोशी तोड़ी। माजरत के अंदाज में बोली, माफ़ करना जी, रात हमदे ने आने ही नहीं दिया। उसे बहुत ज़ोर का बुखार है, रात भर नहीं सोया, हाय हाय करता रहा। रहीमदाद ने उसकी जानिब देखे बगैर पूछा, अब कैसी है उसकी तबीयत? अब तो जी ठीक ही लगती है, कहता था जिम्मेदारनी से दवाई लेकर खाऊंगा। रहीमदाद ने दरियाफ्त किया, जिम्मेदारनी अब कैसी है? मैं सवेरे सवेरे उसके पास गई थी। तारा ने बताया, अब तो वह बिल्कुल चंगी लगती है, पर बुखार से उसका चेहरा पीला पड़ गया है। वैसे वो परेशान भी है। जिम्मेदार शाम का गया, अब तक नहीं लौटा। आता ही होगा। रहीमदाद ने बेनियाजी का मुजाहिरा किया। रात भर बारिश होती रही, आता कैसे? पड़ोस के किसी जमींदार के पास ठहर गया होगा। पर अब तो सवेरा हुए बहुत देर हो गई, उसे अब तक आ जाना चाहिए था। जिम्मेदारनी तो उदास बैठी है। रहीमदाद ने कुछ नहीं कहा, नाश्ते से फारिग होकर खड़ा हो गया। तारा ने बर्तन उठाए और कमरे से चली गई। रहीमदाद खिड़की के करीब जाकर खड़ा हो गया। बाग में घास और पौधों पर बारिश की बूंदें झिलमिला रही थी। एक क्यारी के पास बूढ़ा माली सर झुकाए खुरपी से जंगली बूटियां और घास फूस खोद खोद कर निकाल रहा था। आसमान पर बिखरे हुए बादलों के सफ़ेद सफ़ेद गाले तेजी से दौड़ रहे थे। उनके पीछे गहरा नीला आसमान कहीं कहीं से झांक रहा था।
بادلوں کا ٹکڑا گزرا تو سورج بھی چمکتا نظر آیا۔ بھیگے ہوئے درختوں پر دھوپ پھیل گئی۔ دھوپ کی تیزی اور چمک دمک دیکھ کر رحیم داد نے اندازہ لگایا کہ پہر دن گزر چکا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اسے اللہ وسایا یاد آ گیا۔ وہ سوچنے لگا، احسان شاہ نے اللہ وسایا کی لاش نامعلوم کس طرح ٹھکانے لگائی۔ اس کے چہرے پر پریشانی بکھر گئی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ مہمان خانے میں اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ تارا بھی دوبارہ نہیں آئی۔ وہ خوف اور تشویش میں مبتلا چپ بیٹھا تھا۔ اسی اثنا میں حویلی کے اندر سے رونے اور بین کرنے کی آوازیں ابھری اور رفتہ رفتہ اونچی ہوتی گئیں۔ رحیم داد فوراً تاڑ گیا کہ اللہ وسایا کی ہلاکت کی خبر حویلی میں پہنچ گئی ہے۔ رحیم داد کی پریشانی مزید اضافہ ہو گیا۔ اسی وقت تارا صحن میں داخل ہوئی اور سینے پر 2 ہتھڑ مار کر زور سے چیخی، ہائے ربا، میں مر گئی، ذمہ دار کو قتل کر دیا گیا۔ رحیم داد تیزی سے آگے بڑھا، قریب پہنچا، گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، تینوں کیسے پتہ چلا ذمہ دار کو قتل کر دیا گیا؟ اس کی لاش نہر میں پڑی ہوئی ملی ہے، وہ سسکیاں بھرتے ہوئے بولی۔ پڑوس کے چک کے 2 مزاروں نے لاش پہچان لی، وہی ادھر آئے تھے، بتاتے تھے ذمہ دار قتل کر دیا گیا۔ رحیم داد گھبرایا ہوا حویلی کی جانب بڑھا۔ تارا اس کے ساتھ ساتھ چلی۔ دونوں دروازے سے گزر کر حویلی کے اندر پہنچے۔ وہاں ہر طرف کوہرام برپا تھا۔ رحیم داد نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر جمیلہ کو تلاش کیا، مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ البتہ اس کے دونوں معصوم بچے طویل دالان کے گوشے میں چپ کھڑے تھے۔ وہ حیرت سے ایک ایک کا منہ تک رہے تھے۔ رحیم داد کی ان پر نظر پڑی تو تڑپ اٹھا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب گیا، دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ نہ نینا نے کچھ کہا، نہ گڈو بولا۔ دونوں بچے گم سم رحیم داد کو منہ اٹھائے دیکھ رہے تھے۔